الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تہتدون وقال اللہ تبارک و تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے ہم سب پر، بے انتہا رحم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے بھائی تھے، ہمارے گاؤں کے رہنے والے، ہمارے دوست احباب، ان کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ ہے خدا کا کہ یہ مبارک مہینہ نیکیوں کو لوٹنے کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ نیکیوں کو لوٹنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، خدا نے اپنے رحمت کے خزانے کھول دیے ہیں، مغفرت کے، رحمت کے سارے خزانے خدا نے کھول دیے ہیں، جو جتنا چاہے لے لے، خزانے لوٹ رہے۔ مثال کے طور پر کہ بھئی سونا نکلا زمین میں سے، چاندی نکلی، ساری چیزیں زمین میں سے نکلتی ہے۔ اللہ نے زمین میں ایسی معدنیات رکھی ہے اور اعلان ہو گیا کہ اس کو لے لو، جو جتنا چاہے، جس کے ہاتھ میں جتنا آ جاوے اس کا۔ تو اب پبلک ٹوٹ پڑے گی، لوگ ٹوٹ پڑیں گے، نہ دن دیکھیں گے نہ رات، کوئی وقت اس کا نہیں دیکھیں گے، لوٹنے میں لگیں گے کہ جتنا آ جاوے اتنا اپنا نفع۔ تو یہ مہینہ اللہ نے مغفرت کا رکھا ہے، رحمت کا رکھا ہے۔ اللہ ہم کو معاف کرنے پر آ گیا ہے کہ میرا بندہ ایک نیکی کر لے اخلاص کے ساتھ، ایک سجدہ اخلاص کے ساتھ، راتوں میں اٹھ کر ایک آنسو بہا دے، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، کیوں دیا؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایمان والو کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، خالی تم پر نہیں کیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں آئے، تم سے پہلے جو لوگ آئے، ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزہ رکھ کر تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ تقوی کا لغوی معنی، ڈکشنری معنی ڈرنا، خوف کھانا۔ تقوی کی علماء کرام نے 25 سے زیادہ تعریفیں کی ہے، ہماری سمجھ کے لیے ایک کافی ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ صاف ہو جائے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان صلح ہو جائے۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہاں، کیسے ناراض کیا کہ سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکام کو پامال کر کر 11 مہینے کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم سب دیکھ لے گئے، کتنی نمازیں، کتنی تسبیحات، کتنی اللہ کے سامنے رونا دھونا ہوا ہے بھائی؟ یہ نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ اس میں شیطان کو قید کر لیتا ہے، اور ایک خوشی ہوتی ہے آدمی کو کہ رمضان آ رہا ہے، تو تقوی پیدا ہو جاوے، اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ صاف ہو جاوے،
اس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے بھائی؟ بولو نا، اللہ ہے۔ پوری مخلوقات کو، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے 18,000 مخلوقات، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان گنت مخلوقات ہے۔ 18,000 یہ تو محدود ہو جائے گی، کون گننے گیا؟ لیکن خدا نے ان گنت مخلوقات بنائی ہے جس کو کوئی آج تک گن نہیں سکا۔ سمندر میں اتنی بے شمار مخلوقات، دنیا میں اتنی، زمین پر اتنی، اس میں سب سے افضل مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ سب کو کھلانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینہ بھوکے رہنا نہیں ہے، وہ سحری میں کھانا ہے، پھر مغرب میں کھانا ہے، کہ صبح صادق سے لے کر جب تک سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک میرے لیے، خالی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرے لیے تم بھوکے رہو، اس کا بدلہ قیامت کے دن۔ دو حدیثیں، دونوں طرح اس کی روایت ہے کہ قیامت کے دن یہ روزے دار کا بدلہ میں خود اس کو دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے قیامت کے دن کہ روزے داروں کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اللہ خود ہے۔ اللہ جس کا ہو گیا اس کے سارے مسئلے، بولو بھائی، حل ہو گئے۔ دنیا کی پوری طاقت مل کر کسی کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ بادشاہ نے سب کو کہا کہ جس کو جو چاہیے لے لو، کسی نے کھجارہ، کسی نے جواہرات، کسی نے سونا، ایک باندھی خریدی، بھائی تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ کہ مجھے چاہیے کہ آج جو مانگے گی مل جائے گا۔ اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، ہوشیار تھی کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ مجھے تو آپ چاہیے۔ ارے سارے خزانے کس کے تھے؟ بادشاہ کے تھے۔ جواہرات کس کا تھے؟ کہ بادشاہ کے تھے۔ یہ باندھی نے ہاتھ رکھ دیا بادشاہ کے سر پر کہ بادشاہ میرا ہو جائے گا تو سب کچھ میرا جو ہے، اللہ ہمارا ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارا آسان، جنت میں جانا آسان، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بھائی کہ اللہ کو بھوکا رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ اللہ آگے بقرعید آئے گی تو اس میں اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہمیں تمہارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم بے خدا ترسی میرے احکام کو بجا لانے کی کتنی طاقت ہے، کون میرے فرما برداری کرتا ہے۔ شیطان اتنا بڑا عابد تھا، آدم کا پتلا بنایا کہ سجدہ کر، تو کیا کہا؟ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس کو پیدا کس نے کیا تھا بھائی؟ اللہ نے۔ اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی کی خاصیت نیچے جانا ہے، اوپر سے ڈالو کہاں جائے گی؟ نیچے۔ آگ نیچے جلاؤ اوپر جائے گی، میں سجدہ کروں؟ کہ جا میرے دربار سے ہٹ جا، میری آنکھوں کے سامنے سے، اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی، تیرے ساتھ چلنے والے بھی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ نے بھگا دیا اس کو۔ اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ ارے بھائی بادشاہ کہہ دے کہ بھائی یہ اتنا اس کو دے دے، ہمارا تو تھا نہیں، بادشاہ نے کہہ دیا تو دینے میں کیا ہے؟ دے دیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرو، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، کہ اللہ نے کہہ دیا سجدہ تو سجدہ، اللہ نے کہا جم کھڑے کھڑے پیو تو اللہ بولو نا کھڑے کھڑے پیئیں گے۔ ہم کو کیا مطلب، کوئی میٹر تھوڑا لگا کہ پیسے لگیں گے؟ اللہ نے کہا کھڑے کھڑے تو کھڑے کھڑے، یا بیٹھ کے تو بیٹھ کے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ رحمتوں کو، مغفرتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس میں روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، زکوٰۃ تو پورے سال میں اللہ نے فرض کی ہے، جس کے مال پر سال ہو گیا وہ زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض ہے، لیکن رمضان میں نکال دے اچھی بات ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو کون زکوٰۃ کا مستحق اور زکوٰۃ کون نکالے گا، یہ ساری تفصیلی بات ہے۔ اشارتاً میں یہ کہہ دوں، جس کے پاس سمجھو 1,00,000 روپے ہے، کتنے؟ 1,00,000 پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر فرض ہے۔ کتنے؟ 1,00,000 پر 2,500، 2,00,000 ہے تو
5000. اس کا نصاب ہے کتنا ہے کہ ایک ہفتے پہلے کا حساب ہے یہ. ابھی تو آج کل کو بھاؤ بڑھتا اڑتا رہتا ہے، اس لیے آج کا مجھے معلوم ہے. ایک ہفتے پہلے اس کا حساب کیا تھا چاندی کا اور سونے کا. تو جس آدمی کے پاس 40,000 روپے ہو، کتنے آج کے حساب سے، تو زکوٰۃ نکالے گا، زکوٰۃ لے سکتا نہیں ہے. اور جس آدمی کے پاس 40,000 نہیں ہے، کیا اتنا سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، یا روکڑ رقم تینوں ملا کر 40,000 کو نہیں پہنچتا، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اب زکوٰۃ کا مستحق کون؟ کہ یوں فرمایا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، ہاں، کہ اپنے رشتہ داروں میں کون قریب ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے. کہ ایک تو رشتہ داری کا ثواب اور زکوٰۃ دینے کا ثواب ڈبل دھماکہ آفر کہتے ہیں نا، میں سیل نکلتا ہے. تو سیل ہے اللہ کا رمضان، کہ بھئی یہ رشتہ دار کو دو. پھر کہ اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں غریب آدمی کو دیکھو. پھر کہ اپنے گاؤں میں دیکھو کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو پہنچاؤ. پھر اللہ کے بہت سارے راستے ہیں، مدارس میں، دوسرے سارے گاؤں میں، سب میں دے سکتے ہیں. لیکن یہ ترتیب ہے اللہ نے بنائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو وصول کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ وصول کرنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا خلاصہ 4 چیزوں کی اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت. کتنی؟ 4 چیزوں کی. سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پہلا کلمہ زیادہ سے زیادہ آدمی پڑھے. اس میں کیا ہے؟ توحید ہے. کلمے میں کیا ہے بھائی؟ توحید ہے. اللہ کے توحید کا اقرار ہے کہ کرتا دھرتا صرف اور صرف تنہا ایک اللہ ہے، کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے. کرنے والا کون بھائی؟ اللہ. موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ. ذلت کے نقشے ہے، اس ذلت کے نقشے میں اللہ عزت دے کر دکھائے گا. عزت کے نقشے ہے. اگر خدا کی حکم کی نافرمانی کی ہے، یہ جری ہو کر رہے گا. ہاں، یوسف علیہ السلام تقریباً 12 سال جیل میں رہے، نبی ہے، لیکن اس جیل میں اللہ نے ان کو عزت کے نقشوں پر بٹھایا، اور اس کے رہا ہونے کے بعد یوں فرمایا کہ ان کو تخت نشین بنایا. اللہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. دوسری بات استغفار کی کثرت. کس کی؟ ہم بہت گنہگار ہیں. حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور قرآن میں اس کا اعلان کیا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اگر بالفرض و تقدیر حضور سے کبھی کوئی گناہ ہوا نہیں ہے پوری زندگی. اگر ہوا ہوتا تو ہوا نہیں. بات سمجھنا بھائی. ہاں، پھر کہہ رہے مولوی صاحب کدھر حضور گناہ کرے لو، ایسا نہیں ہے. حضور سے کوئی گناہ ہوا نہیں. بالفرض وقت مان لو ہو گیا ہوتا تو بھی قرآن میں یہ اعلان ہے ہم نے اگلے پچھلے تمام آپ کے گناہ معاف کر دیے ہیں. اعلان ہے نبی کے لیے. وہ خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 70 مرتبہ، اردو میں اس کو 70 کہتے ہیں، گجراتی میں 70، انگلش میں 70، کہ اتنی مرتبہ کثرت سے استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے اللہ کی. ہم کتنے گنہگار ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے ہم نے کیا کیا ہے آخرت کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں استغفار کی کیا کریں بھائی؟ کثرت کرے. تیسری چیز فرمائی جنت مانگے اللہ سے. کیا مانگے؟ جنت. ہاں، وہ ہمارے ایک بورسد والے حاجی صاحب تھے، گزر گئے. بہت جماعت لے کر جاتے تھے. کیا نام ان کا؟ حاجی محمود صاحب. ہمارے ساتھی ان کے ساتھ میں جماعت میں گئے تھے. تو یہ جہنم کی بات آئے تو کہتے دیکھو جہنم کی بات ہے نہیں کرنے کی. کہ کیوں بھائی؟ اپنے کو وہاں جانا نہیں، پھر ایڈریس پوچھنے ضرورت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ جگہ جوان نہیں، یہ جگہ بھی ایڈریس پوچھوانو نہیں. انشاءاللہ امت محمدیہ تمام کی تمام اللہ کی رحمت سے امید ہے تمام جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو کہ جنت کی طلب، زیادہ سے زیادہ اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے. کس سے پناہ مانگے؟
जहन्नम से। अरबी में शॉर्टकट इसको क्यों कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्अलुल्लाहल जन्नह, अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार। ये अरबी में ये ना आता हो तो पहला कलमा तो हमको आता ही है, सबको मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो अरबी में ना आता है, अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमा और जहन्नम से मुझे बचा ले। और जन्नत भी जैसी तैसी ना मांगे भाई, अल्लाह ने जन्नत के दर्जे बनाए हैं। सारी जन्नतें अच्छी है लेकिन टॉप लेवल की वीआईपी कोटा, क्या कहते हैं इसको, એવું જ કહે છે ને પેલું હજમાં सब में ફાર્મ પાસ होता है कि भाई वीआईपी कोटा, हरा सिग्नल कि टॉप लेवल की जन्नत, के टॉप लेवल की जन्नत जन्नतुल फिरदौस है। जन्नतुल कि अल्लाह से वो मांगे, हम तो मांगने वाले हैं, देने वाला कौन है भाई? अल्लाह है। और रमज़ान में सारी दुआएं अल्लाह, वैसे पूरी ज़िंदगी अल्लाह सारी दुआएं कबूल करता है, तो अल्लाह ने हमारी दुआ कर ली तो हमारा काम बन जाएगा और टॉप लेवल पर वीआईपी कोटा में होंगे। कहाँ होंगे भाई? इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद रखने की। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने ये महीना दिया है, इसमें हम अपना हिसाब करें अपने नफ्स का कि मैंने क्या खोया क्या पाया पूरे दिन में। कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिसके मसलक के हम मानने वाले हैं, इनके बारे में लिखा है कि रमज़ान में 61 कुरान पूरे करते थे। कितने? हमारे एक होता है फजर बाद बैठे एक रुको थक गए, ये पूरे कुरान रमज़ान में लोग लेते हैं, फिर पूरा साल ऐसे पड़े रहते हैं। होता है ना भाई कि 61 कुरान। किसी ने पूछा कैसे? एक सुबह शुरू करते थे, शाम में ख़त्म कर देते, फिर शाम में शुरू करते थे, सुबह तक एक दूसरा 2 पूरे करते थे। और एक तरावी का अलग से गिना जाता है, तरावी में अलग से कुरान पढ़ना सुन्नत है, तरावी अलग सुन्नत है। इसलिए जो तरावी में पीछे से होशियारी करते ना, वो चालाकी नहीं कहते, बहुत होशियार हमें छेक पाछળ भी हवालू और इमाम सब अल्लाह अकबर का रुकुम जाए तारे जावानू, रुकुम जाए तारे आवानू। तो भाई गाड़ी चल पड़ी, ट्रेन, और सीटें सब थी, वो बुकिंग हो गई, सब बैठ गए और वो गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तब वो आके चढ़ गया, तो इसको जगह कहाँ मिलेगी? ना बोलो ने इतनी धमत पड़े, कई मल से जगह दरवाजा आगर कई मल से, अरे धक्को वागे नीचे ही पड़ी जाए, कશું ठेकवाणું नहीं। तो फरिश्ते भी होशियार है भाई, अल्लाह ने कहीं ऐसे नहीं बनाए कि भाई लिख देवे। तरावी में खड़े खड़े इमाम के साथ अल्लाह अकबर कहकर जितना कुरान सुना उतना लिखा जाएगा। बाकी तू पीछे सोता रहा, થાકી ગયો, પગ લાંબા કરીને બેસી ગયો, તે પગ લાંબા કરેલા લખાશે અંદર, કુરાન ગણાય નહીં। અરે સાચી વાત છે कि मैं वापरू बैठा बैठा, तो वो बैठा बैठा खाई ले तो घेर शू करवा जाए छे। बहुत सारी बातें, तो ऐसी होशियारी अल्लाह के सामने करने की नहीं। एक साल में एक मरतबा तरावी पढ़ने की, वो भी सवा पारा। कितना वक्त लगता है मौलाना? 1 घंटा भी नहीं लगता होगा, पौना घंटा। और तरावी और सब निपटा के 1 घंटा होता है। 9 बजे खड़े हो जाओ तो 10 बजे ना हो जाए ना हो जाए, 1 घंटा। वो भी पहले रुकू करने का, बैठने का, 20 रकात 2-2 करके, इसमें हम पानी पीने जावे, ये सब अल्लाह गिन लेता है। फिर हमारा एहसान है अल्लाह का हम पर। अभी हम खड़े खड़े ना पढ़े तो फिर दुनिया की बहुत सारी लाइनें अल्लाह ने बनाई है। वो किसी ने कल मुझे कहा, लिखा था क्या, ये व्हाट्सअप भी वो है ना, वो बहुत सूफी साहब बन गया। अभी किसी ने ऐसा लिखा था कि मैं व्हाट्सअप के स्टेटस देखता हूँ तो ऐसा लगता है टोपी पहन के देखूँ, कि क्यों कि सब दीनदार है अब तो किसी ने लिखा था कि भाई अगर तरावी में नहीं खड़े हो सकते तो वक्त याद करो। कौन सा? कि नोटबंदी हुई थी, लाइन में कैसे खड़े थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा एटीएम में, पैसा नहीं था, खड़े रहते थे धूप में, तब अच्छा लगता था। भाई यहाँ सीधे सीधे खड़े रहो तो दूसरी कोई जगह अल्लाह खड़ा रखेगा नहीं। दूसरी बात, अपने माँ बाप की खिदमत करो। जिसके माँ बाप जिंदा है मैं इनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फजाइल में पढ़ी होगी। अल्लाह के नबी ने 3 बद्दुआएं दी। मिंबर पर कदम रखा, कहा आमीन, दूसरी पर आमीन, तीसरे पर आमीन। फिर जब आए आप मिंबर से उतरे, साहब ने पूछा कि अजीब बात देखी, अब इमाम साहब यहाँ खड़े हुए, आमीन आमीन आमीन, तुम सब क्या कहो? वर्ग्यू लागे इमाम साहब ने, શું થયું? आमीन आमीन करे છે, કશું છે नहीं। तो सहाबा थे, वो समझ गए कि अल्लाह की तरफ से कोई अहकाम नाजिल हुए। जैसे आप उतरे, आपको पूछा कि अल्लाह के नबी, अजीब बात देखी,
آپ نے پہلے آمین، دوسرے آمین، تیسرے آمین. کہ جبرائیل علیہ السلام اور خود جبرائیل السلام کہیں رہے ہیں، کہیں رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. کون ہے بھائی؟ ارے چوکھوٹ کری پڑے بھائی، جبرائیل کون ہے خبر وہی چاہیے نا. اللہ کے فرشتے ہیں، تمام نبیوں کے پاس وہی لے کر آتے تھے اور اللہ ان کو بھیجتا تھا قرآن لے کر. ہر نبیوں کے پاس احکام لے کر آتے تھے. وہ آئے تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا کہ انہوں نے بد دعائیں دی. کتنی؟ کہ 3. کہ رمضان کا مبارک مہینہ جس آدمی کو مل جاوے اور وہ اپنی غفلت میں اپنی مغفرت نہ کرواوے، اپنی منمانی کرے، بار بار مسارا کرے نہیں راکھو શું છે તો ફરી શું થાય? અલ્લાહ શું કરે એનું؟ کھڑے کھڑے باہر پانی پی رہا ہے. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے اس بات پر. ہاں یہ پورا رمضان کا مہینہ پوری دنیا میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں اور تو سینہ تان کر اللہ کو کہہ رہا ہے نہیں رکھنا، لے جو کرنا وہ کر لے. تو کیا دشا ہوگی اس کی؟ اللہ ہماری حفاظت کرے. کہ رمضان کا مہینہ جس آدمی کو مل گیا اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. کیا کہا؟ اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر آمین کہہ دے وہ بات کیا ہو گئی؟ پتھر کی لکیر، سکہ لگ گیا، ختم، کہ برباد ہو جائے گا. دیکھ لو. اور جس کے ماں باپ زندہ ہے، ماں ہے یا باپ ہے یا دونوں میں سے ایک یا دو ہے، ان کی خدمت کروا کر، ان کی خدمت کر کے، کروا کر نہیں، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے لسٹ میں شامل نہ کرواوے، وہ بھی کیا ہو جاوے؟ ہلاک ہو جاوے. اور تیسرا کون بتائے گا؟ ہاں ماشاءاللہ، جس مجلس میں، جس آدمی کے سامنے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آوے اور وہ درود نہ پڑے، وہ بھی آدمی کیا ہو جاوے؟ ہلاک ہو جاوے. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے آخرت بنانے کے لیے. خیر بات بہت لمبی چوڑی ہے، وقت بہت کم ہے، زندگی رہی تو پھر کبھی آگے زکوٰۃ کا حساب ہے، رمضان کیسے گزارنا، کن چیزوں سے بچنا، ساری باتیں ہیں. یہ سب ہم سب ہوشیار ہو گئے. کیا ہو گئے بھائی؟ سن کے سن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ رحمت پڑی نہ پڑی، سن کے سن ہو گئے. بہراس ماری گئی. શું મારી ગયું؟ બહુ બયાન હો રહ્યા، બહુ દિનો બહુ માશાઅલ્લાહ બયાન હો. પણ અભી જેવી સલામ ફેરી બધું બયાન છોકરું આવીને મૂકી દીધું. રમજાનમાં તો પડશે સુન્નત ઇન્શાઅલ્લાહ. આપણે ઉમ્મીદ બી રાખો ને રમજાન પછી બી જો કોઈ બોલે છે પડીશું इंशाअल्लाह. बोलो ने इंशाअल्लाह. अल्लाह के हकाम की पाबंदी करेंगे. ठीक है इंशाअल्लाह. और दुआओं का खास एहतमाम. अल्लाह दुआ मांगने वाले से राजी होता है. खास बस अपना बयान ख़त्म हो गया. दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा लगे. और जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, उलमा ने लिखा है कि भाई हर आदमी पर साल में 2 मरतबा कुरान पूरा देख कर ख़त्म करना वाजिब है. अगर कोई आदमी कुरान पूरा नहीं करेगा पूरे साल में 2 मरतबा, क़यामत में इसकी पकड़ होगी. तो किसी ने सवाल किया कि भाई जिसको पढ़ना नहीं आता वो, कि पहला दर्जा है कि सीखे और सीखने की मेहनत करे और अंदर देखकर उंगली फिरावे. क्या फिरावे भाई? अलहम्दु से शुरू करे, सूर्य नाश तक उंगली फिरा कर पूरा कर देवे कि भाई ये भी सच है, अल्लाह ने उतारा, ये अल्लाह का कलाम है, इस पर भी अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर देगा इंशाअल्लाह. सब करेंगे ना इंशाअल्लाह. अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए.